یہ طے کر لو کہ ہمیں قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، وابستہ کرنا ہے. روزانہ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت ہونی چاہیے، کم سے کم روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید میں بہت سستی ہوتی ہے. روزانہ صبح اٹھتے ہی یاسین شریف کی تلاوت کرو، یاسین شریف کبھی مت چھوڑو. اور سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ، اس کے علاوہ بھی سورتیں ہیں مگر یہ کم سے کم سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ سونے سے پہلے، مغرب کے بعد جب جی چاہے پڑھ لو، مغرب سے لے کر سونے تک. اور صبح اٹھنے کے بعد سورہ یاسین شریف. اور اس کے علاوہ ہر جمعہ کو سورہ کہف. اور یہ پڑھ لیا، یہ 3 چیزیں ہو گئی. اب چوتھی چیز، روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرو، ایک سپارہ روزانہ پڑھو. یہ تو میں نے ان حضرات کی باتیں کی ہے جو حضرات روزانہ ایک ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے یا ایک سے زائد. مگر امت کے صلحاء، امت کے مشائخ کا معمول یہ رہا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کر دیتے تھے. سنیچر کو شروع کرتے تھے، جمعہ کو ختم کر دیتے تھے. سنیچر کو شروع کرتے تھے، جمعہ کو ختم کر دیتے تھے. 7 دن میں ختم کرنے والے تو سینکڑوں ملیں گے آپ کو، ان کا کوئی شمار نہیں. تو یہ طے کر لو میرے بھائیوں کہ ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور ایک پارے کی تلاوت کرنی ہے. کرو گے بھائی؟ ہاں، ایک پارے کی تلاوت اور یاسین شریف کی تلاوت، سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدے کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت اور قرآن مجید کے ایک پارے کی تلاوت اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ٹائم مقرر کرنا پڑے گا. ٹائم مقرر کیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. بریک فاسٹ کا ٹائم ہمارا مقرر ہوتا ہے، کھانے کا ٹائم ہمارا مقرر ہوتا ہے، غسل کا شاور کا ٹائم ہمارا مقرر ہوتا ہے. بے شمار کام ہم کرتے ہیں، ہر کام کا ٹائم مقرر. اگر کسی کام کا ٹائم مقرر نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ شانہ کے کام کا، اللہ تعالیٰ شانہ کے کام کا ہاں طے کر لیا بھائی کہ اب ہم کل سے ایک پارا تلاوت کریں گے. اب کل صبح اٹھیں گے تو فجر سے پہلے سوچیں گے کہ فجر کے بعد کر لوں گا، اور پھر فجر کے بعد ذرا گنودگی چھا جائے گی تو پھر کہیں گے ذرا آرام کر لوں اور آرام کر کے اٹھنے کے بعد کروں گا. اب آرام کر کے اٹھے تو کہ ناشتے کے بعد، ناشتے سے فارغ ہوئے تو کہ ظہر سے پہلے کر لوں گا، ظہر سے پہلے تو ظہر کے بعد. ایاک والتسویف، ارے بھائی بعد میں کروں گا سے بچو. ہلک المسوفون، بعد میں کروں گا ایسی نیت کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک آیا، کل سے کرتے کرتے 6 روزے گزر گئے تو پھر دل میں نفس اور شیطان یہ خیال ڈالتے ہیں کہ چلو بھائی پہلا عشرہ تو ایسے ہی کمزوری میں گزر گیا، آنے دو 11ویں دن کو، آنے دو دوسرے عشرے کو، آنے دو، برابر جم کر عبادت کروں گا. آیا 11واں دن، وہ بھی چلا گیا، 12واں بھی چلا گیا، 13واں بھی چلا گیا، 14واں بھی چلا گیا. تو پھر ارادہ یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی یہ دوسرا بھی اب چلا گیا، اصل تو آخری عشرہ ہے، بس آخری عشرے میں تو مر مٹوں گا. آیا 21واں دن، وہ بھی چلا گیا، 22واں بھی چلا گیا، 23واں بھی چلا گیا، 24واں بھی چلا گیا. اب ارادہ کر رہے ہیں کہ اصل رات تو 27 کی ہے اور 27 سے پھر سب کچھ لے لوں گا آخر تک. بھائی 27 آئی، وہ بھی چلی گئی، 28 بھی چلی گئی، 29 بھی چلی گئی، 30 بھی چلی گئی، عید بھی چلی گئی. اسی طرح میرے بھائی تیری زندگی بھی چلی جائے گی، تیری زندگی بھی چلی جائے گی. اس لیے کل نہیں، آج ہی سے شروع کرو، آج سے طے کر لو. چاہے پورا پارا نہ پڑھ سکے تو ابھی عشاء کے بعد کم سے کم 1 رکوع پڑھ لو یہاں یا گھر جا کر کہ بس ہم نے شروع کر دیا. یہ اللہ قبول فرما لے اور آئندہ کل سے اب ایک پارے کی ہمیں توفیق عطا فرما. قرآن سے وابستگی پیدا کرو. اور آیا رمضان کا مہینہ، ٹارگٹ مقرر کرو، ٹارگٹ کہ اس سال تو مجھے 3 قرآن تو ختم کرنے ہی ہے. اور جس نے 3 ختم کیے تھے وہ کہے کہ 5 ختم کرنے ہیں، اور جس نے 5 پہلے ختم کیے تھے وہ 7 کا ارادہ کرے، 10 کا ارادہ کرے، 12 کا ارادہ کرے، 15 کا ارادہ کرے. یہ سوچو ہی مت کہ ہوگا کیسے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. دل میں اچھے ارادے پیدا کرو، پھر دیکھو کہ حق تعالی شانہ وہ مدد فرماتے ہیں یا نہیں. اگر حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچنے کے لیے
وہیں رک جاتے کہ زنا سے بچنا تو چاہتا ہوں مگر دروازہ بند ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ زلیخا نے تو 7 دروازے لاک کر دیے ہیں، اگر وہیں رک جاتے تو گناہ میں پھنس جاتے، مگر نہیں، انہوں نے سوچا یہ کہ یہاں سے لے کر دروازے تک تو میں دوڑوں، اس لیے کہ یہاں سے دروازے تک کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، یہاں سے دروازے تک تو میں دوڑوں۔ اب یہ دوڑے اور پہنچے دروازے کے پاس، حق تعالی شانہ نے تالے کو توڑا، دروازے کو کھولا، آگے اور چلے، تالے کو توڑا، دروازے کو کھولا، آگے اور چلے، تالے کو توڑا، دروازے کو کھولا، ساتھ کے ساتھ تالے ٹوٹتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے، اور حق تعالی شانہ نے بہت بڑے گناہ سے ان کی حفاظت کر لی۔ ہم فیصلہ تو کریں، ارادہ تو کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔